ایک غیر مہدوی مورخ ہیں کہ جن کا نام ہے ملا عبد القادر بدایونی۔ اب یہ جو صاحب ہیں 10ویں صدی کے ہیں، یعنی مہدی السلام جب دنیا سے پردہ فرمائے 910 ہجری میں، اس کے تقریباً 30 یا 35 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے نجات الرشید۔ اب اپنی کتاب میں یہ ملا عبد القادر بدایونی مہدی السلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں نجات الرشید صفحہ نمبر 85 پر، وہ لکھتے ہیں کہ میر سید محمد جون پوری جو اعظم اولیاء کبار سے ہوئے ہیں، مہدیت کا دعویٰ کیا کہ سید محمد جون پوری جو ہیں وہ اعظم اولیاء کبار، یعنی بڑے بڑے جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو بڑے اللہ کے ولیوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو آپ کی صحبت میں داخل ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا کہ وہ اہل و عیال سے منقطع ہو کر اور دنیا کو چھوڑ کر اس حلقے میں داخل ہو جاتا۔ اب مہدی السلام کا اثر کیا ہے لوگوں پر، یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک غیر مہدوی مورخ کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو بھی مہدی السلام سے جو بھی ملتا یا پھر ان کی صحبت میں آتا تو اثر یہ ہوتا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر، اپنے گھر والوں، دنیا دار رشتہ داروں کو چھوڑ کر ان کی صحبت میں حلقے میں داخل ہو جاتا، یعنی دائرے میں داخل ہو جاتا اور دنیا داری کو چھوڑ دیتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو اس کی مثال ملتی ہے کہ جن صحابہ جو جب ایمان لاتے تو اپنے گھر والوں کو، کہ جو اگر کفار اور مشرکین میں سے ہیں تو اپنے گھر کو، گھر والوں کو، ماں باپ کو، بیوی کو، اولاد کو، سب کچھ چھوڑنے تیار ہو جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑنا ان کو قطعی پسند نہ تھا۔ تو یہ مثال ہم کو یہاں پر ملتی ہے، اور ویسا ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، اور یہ بات خود ایک غیر مہدوی مورخ تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں اگر نہیں تو کم ترین درجہ یہ ہوتا کہ وہ معاصی اور مناہی سے توبہ کر لیتا اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا۔ کہ اگر کوئی مہدی السلام کی صحبت سے اتنا زیادہ متاثر اگر نہیں ہوتا کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دائرے میں آ جائے، تو کم از کم اتنا اثر تو اس پر ضرور یہ ہوتا کہ وہ اپنے سب معاصی اور مناہی، یعنی سب گناہوں سے معافی مانگ لیتا اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا، سب گناہوں سے معافی مانگ لیتا۔